بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ جنید باجی صاحب سٹیج پہ تشریف فرما، سابق وزیر حکومت جاوید اقبال بھٹانوی صاحب، میری سوچ، میرے فکر، میرے نظریے کے ہم نوا اس حلقے میں، اس ضلع میں اپنے وصف کی قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والا لاسانی انسان محمد مطلوب انقلابی کے لخت جگر ولید انقلابی صاحب، آپ کی قوت سماعت پہ باری نہ ہو تو کوئی گزارشات ہیں اگر اجازت ہو اسٹیج سیکرٹری صاحب۔ ہم نے بڑا سفر گزارا ہے اس سیاست کے اندر، مطلوب انقلابی کے صاحب کے ساتھ آپ کے لفظ سے لفظ اختصار اور اظہار خیال میرے اور ان کے تعلق کی توہین تو نہیں کہتا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا یہ لفظ آپ کے منہ سے۔ مطلوب انقلابی کی قبر سامنے ہو، اس کا بیٹا سٹیج پر بیٹھا ہو ساتھ، اس کی ماں اس گھر کے کسی پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنے اس شہزادے کے پرستاروں کو دیکھ رہی ہو، تو انسان سچ بات نہ کر سکے اور یہ کہے کہ میں بٹو شہید کی پارٹی کا ہوں، میں مطلوب انقلابی کا بڑا خیر خواہ ہوں، تو پھر اسے سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے۔ کچھ دن مخصوص اور منسوب ہوتے ہیں کچھ باتوں کے لیے۔ یاد رکھو کہ تاریخ نو کے سنا پہ چڑھ جانے والوں کو یاد رکھتی، تختہ دار پہ مصلوب ہو جانے والوں کو یاد رکھتی، اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان جانے افری رکھنے والوں کو یاد رکھتی ہے، اور روز محشر تک ان کے عظمت کے اعتراف میں انہیں نذرانے عقیدت پیش کرتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بنی نوع انسان کی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، علم میرے جد پاک کے میراث ہے، اس میں علم کی کئی قسمیں ہیں، روحانی علم، یہ دنیاوی علم، یہ سائنسی علم بھی، انہی کی فیوز و برکات کی مرہون منت ہے۔ میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مطلوب انقلابی کی اس قبر کو گواہ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سازشیوں اور منافقوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا، نہ اس دنیا کے اندر، نہ اس دنیا کے اندر، نہ لوگوں کے دلوں میں، نہ ان کی آنکھوں میں۔ اصلاح احوال کرو، اصلاح احوال کرو، سچ کو سچ کی ہمت پیدا کرو، کوئی کسی کو کھا نہیں سکتا۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو اسمبلی ممبر کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو کر سید نثار حسین شاہ نے بنیاد رکھی۔ مجھے آج تک بھٹانوی صاحب اپنی جماعت کے دور میں کیا ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن نہیں دی کہ کیا ہوا بھائی، میں آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہوں، یہ عہدے کچھ نہیں ہوتے، پرویز اکبر صاحب، ولید انقلابی صاحب، عہدے کچھ نہیں ہوتے، یہ دنیا کی جو شہانہ قدریں بنا کے تم پھرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، تقدیر تمہارا نام نہیں، تقدیر اللہ کے فیصلوں کا نام ہے۔ اور یہاں مجھ سے قبل آپ نے کہا جی کہ اللہ ہمیں جانشین دے مطلوب انقلابی صاحب، اور کیسے دے؟ یہ جانشین اس کا بیٹھا ہوا ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم نے اس کو تراشنا ہے، ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، ہم نے اس قبر کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ میں مطلوب انقلابی کی قبر کو بٹو شہید کی قبر سمجھتا ہوں، میں مطلوب انقلابی کی قبر کو
میر مرتضی کی قبر سمجھتا ہوں، میں مطلوب انقلابی کی قبر کو بے نظیر بھٹو کی قبر سمجھتا ہوں، اور اس کا لخت جگری یہاں قیادت کرے گا اور ہم قیادت کروائیں گے اس سے۔ یہ بول جاؤ، یہ باتیں چھوڑ دو جو ہم سن رہے ہیں۔ دکھ کی بات ہے کہ برسی پہ تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ یہ مطلوب انقلابی کی روح کی برکت ہے کہ اگر کوئی بغض رکھتا ہے مطلوب انقلابی کی قبر سے، اگر کوئی بغض رکھتا ہے مطلوب انقلابی کے اس بیٹے کے ساتھ، تو یہ مطلوب انقلابی اگر واقعی بھٹو شہید کا جالا اور اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، ولی تھا، تو آج اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کی برسی کی دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکے۔ یہ اس کی روح کی برکت ہے۔ ہم نے کون سے اقتدار دیکھے؟ جاوید بڈانی صاحب آپ طفل مکتب تھے، میں بہت عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ آپ میرے خیال میں پی ایس ایف میں نعرہ بھی مارتے تھے، نہیں مارتے تھے۔ 1987 میں ادھر نکیال تھانے میں مجھے بند کیا گیا، 8 ساتھیوں سمیت اٹھا کے، کریم اور شمیم شہید کے ساتھ، جب وہ شہید ہوئے یہاں پہ۔ کوئی برادری ازم نہیں تھا، کوئی پارٹیوں کے اندر گروپنگ نہیں تھی۔ ہر شخص پارٹی کا دوسرے کے درد کو، دوسرے کی عزت کو، دوسرے کے وقار کو اپنی عزت وقار اور درد سمجھتا تھا۔ وہ زمانہ جس گھس بیٹھیوں کی وجہ سے یہاں آیا۔ آج خیرات میں مانگی ہوئی مخصوص سیٹیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ جانے والے وہ لوگ جو اپنے کریم اور شمیم کی شہادت کو نظر انداز کر کے اس پرچم سے سرک گئے، کیا انجام ہے ان کا؟ کبھی ادھر سر دیا ہوا، کبھی ادھر دیا ہوا، کبھی ادھر دیا ہوا۔ ایسی ذلت آمیز ماحول سے گزر کر خدا کی قسم وزارت عظمیٰ میں بھی لینا، بندہ اسے ٹھوکر مارا۔ عزت سمجھو کیا ہے، غیرت سمجھو کیا ہے۔ پارٹی کے اندر میرے ایک بھائی وہ پی ایس ایف کی نمائندگی کرنے برہان آیا تھا یہاں۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جس نے 1 منٹ بھی اخلاص سے گزارا ہو، ہماری کسی اس کی خواہش کی احترام نہ کر سکنے کی وجہ سے اگر وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے، وہ بٹور بی بی کا غدار شاید نہ ہو۔ ہمیں اپنے فیصلوں کو ذرا دیکھنا چاہیے، ہم نے فیصلے کیا کیے۔ اصل غداری پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ ہے کہ اگر ہم صاحب اختیار ہوں، اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہو، تو ہم ایسے فیصلے کریں کہ جن کی فیصلوں کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی اپنے پرچموں سے محروم ہوئے سے۔ یہ غداری ہے ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے ساتھ۔ ہمیں نہ کوئی نظریہ دکھائے، نہ کوئی جماعتیں دکھائے۔ لاؤ ان لوگوں کو سب کو واپس۔ ہمارے لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں، ان کا جماعت کے اندر سفر ہے۔ بڈانی صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ولید بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، صدر جماعت چودھری محمد یاسین صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ناراض لوگوں پہ دست شفقت رکھیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ رنگ برنگی کھیل شروع ہوئے۔ میں سٹیج پہ بول گیا، میں تعزیت کرتا ہوں چوئی صوبت صاحب کی وفات کی، آپ سب سے، چوئی یاسین صاحب سے، ان کے خاندان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ قبیلے اور برادریاں ضرور ہوا کرتے ہیں، قابل احترام ہے۔ یہی لوگ کے جماعتوں کوئی قبیلے کے وساطت سے آتا ہے، کوئی قبیلے کے وساطت سے آ کر نظریے کو پڑھ کر پھر یہی رہ جاتا ہے اس جماعت میں۔ یہ اصل سے جماعت کی، ان کو اگنور مت کرو۔ یہ پہاڑوں پہ بسنے والے لوگ، یہ ہماری طاقت ہے۔ یہاں میرے ایک اور بھائی نے کہا کہ سیری کے اندر پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا جب میرے والد نصار حسین شاہ صاحب اسمبلی ممبر تھے، 3 حلقے ہوئے کرتا تھے انتخابی۔ سیری کے اندر وہ بٹ کرامت صاحب نہیں تھے جو پیپلز پارٹی کے بانی۔ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ کو اگر تاریخ کا نہیں پتا تو تاریخ پوچھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد زیادہ مضبوط ہوئی۔
اور بھٹو شہید نے ویسے نہیں کہا تھا کہ ہر ٹپکنے والی چھت شہید ذوالفقار علی بھٹو کا گھر ہے. میں غریب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہوں. بھٹو تو ہر دل میں ہے, ہر گھر میں ہے. وہ سیری میں بھی ہے, وہ کوٹلی میں بھی ہے, وہ نکیال میں بھی ہے, وہ سندھ کے صحراؤں سے لے کر کشمیر کے ان گلستانوں تک موجود ہے, وہ سنگلاخ پہاڑوں کی چٹانوں پر موجود ہے. قبلہ باجی صاحب, آپ کے ہاتھوں کو میں باجی جنید صاحب کے ہاتھ صرف نہیں سمجھتا. یہ ہاتھ سلسلہ بسلسلہ جب بارگاہ رسالت سے ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو قبلہ باجی صاحب با خدا آپ کے ہاتھوں کی اہمیت اور افادیت کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا کیا تھی. اور میں بھٹو شہید کا واسطہ دے کر آپ سے کہوں گا, ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کی خاموشی, آپ کی ناراضگی بددعا ہے. اور تمام آستانوں سے سب سے زیادہ میں نے ناراضگی دیکھی. ہم تو سید ہیں, لاکھ بار ذبح کرو تو ہمیں تو معاف کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے آباء و اجداد کے فیوز و برکات حاصل کی ہوئی ہستیوں میں بھائی معافی کی گنجائش نہیں ہوتی. اور یہ روحانی جو طاقت ہے, انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. ان کے جہاں جہاں بھی جس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں, وہ ہاتھ سلسلہ پر سلسلہ ہوتے. وہ صرف باجی قاسم صاحب تک نہیں جاتے, وہ سرکار غوث اعظم کے راستے بارگاہ پنجتن پاک اور مولا علی میں جاتے اور محمد مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتے. یہ دعاؤں کا راستہ ہو رہا ہے. ان کے اپنے کوڈ ہیں. میرے موبائل کا کوڈ ایک الگ ہے, وہی ٹائپ کرے ہوئے تو میرا نمبر لگے گا. یہاں سے جانا, کوٹلی سے کھرٹا جانا ہو, بیٹھ جاؤں میں سینسے کی گاڑی میں نہیں پہنچوں گا. ہر چیز ایک فکس اور فوکس معیار پر ہے. خدا کے لیے اس پارٹی کو دعا دیجیے. اس کی اطاعت اور یکجہتی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم سب آپ کی دعاؤں کے محتاج. یہ دنیا میں جب ہم بن جاتے ہیں, کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی وزیر, کوئی صدر, تو بس ہم میں سریے آ جاتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. تخت اگر مضبوط ہوتا تو یقین مانے فرعون کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نیتے انسان کے سامنے ایک طرف پوری دنیاوی شے اور ایک طرف مدد خدائی, تو وہ غرق ہو گیا. شداد کے ساتھ کیا ہوا, نمرود کے ساتھ کیا ہوا, یہ انجام ہوتا ہے. یہ کردار جو ہے یہ فی زمانہ رہتے. انہوں نے روز محشر تک چلنا, یہ شکلیں بدل دیتے, الیے بدل جاتے, روحیں نہیں بدلتی. یہ اسی عادات و خصائل پہ پیدا ہوتے ہیں. جس طرح اللہ کی نیک برگزیدہ ماحول و معاشرے میں غریب اور مسکین کے لیے لڑنے والے, جس طرح کرندرانہ مزاج کا عمل میرا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عظیم بیٹی بے نظیر بھٹو, یہ سپیریئر ہوئے. اسی طرح کائنات کے اندر شیطان کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں. ہماری جماعت کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی مطلوب انقلابی کی قبر کے وسیلے سے. ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی حالات ہو, جیسے بھی واقعات سے ہم گزرے, ہمیں اس پرچم کے نیچے زندگی گزارتے گزارتے ہمارا سفر آخرت پورا ہو, ہم اس دنیا سے چلے جائیں. ہماری یہ تمنا رہی ہے, خواہش رہی ہے. بس دیہاتی الیکشن کا دور ہے. جو بھی ہوا, جیسے بھی ہوا, اس پر میں بات نہیں کروں گا. میں ایک بات کروں گا بس اس جملے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ولید صاحب, جناب قبلہ باجی صاحب, جاوید بنانی صاحب, کہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا, کرنی بھی نہیں چاہیے. جو میں نے کہنا تھا, جہاں پہنچنی تھی ان کو پہنچ گئی, جنہوں نے سمجھنی نہیں تھی انہوں نے سمجھ. میں الفن قسمن یہ مطلوب انقلابی کی قبر کو گوار آ کے کہتا ہوں, میں سب سے معزز اور محترم پاکستان پیپلز پارٹی اسی کو سمجھتا ہوں جس نے مارشل لا کے دور کے اندر جدوجہد کی. وہ لوگ چاہے جماعت کے اندر ہی یا چھوڑ کر چلے گئے, میرے بھٹو کے وہ عاشق تھے ہیں, اور ان کے دل میں جو محبت ہے
وہ سچے جذبوں کی. یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ مختلف چمکے دے کے لیڈریوں کے شوق میں تمہیں بھٹو کا پرچم اچھا لگ جائے. ہم سب سمجھتے ہیں لیکن کچھ کہنا نہیں چاہتے. وسلام. شکریہ. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اپنے مزاج کی اصلاح کریں, اپنی سوچ کی اصلاح کریں. میں نے کسی کو دکھ دینے کے لیے بات نہیں کی, اپنے کرداروں کی اصلاح کی. اور ہم میں کوئی خامی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرے. ولید انقلابی, میں نے آپ کے گھر ایک جملہ آپ سے کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ولید انقلابی آپ یاد رکھیں, یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہ ولید انقلابی آپ ہمارے لیے, ہم سب جتنے ہیں, ہم سب آپ کے لیے مطلوب انقلابی ہیں, اور ہم سب کے لیے مطلوب انقلابی ولید انقلابی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے, مولا پنجتن پاک کی نگاہ کرم سے, سرکار غوث الاعظم کے سر سے, اولیاء کرام کے سر سے, باجی صاحب کے اس دست شفقت کے سائے میں انشاءاللہ ولید انقلابی آپ کا نمائندہ ہوگا, منسٹر ہوگا. اور ہم یہ ہر بندہ کو یہ کہے گا کہ مطلوب انقلابی کا بیٹا بھی واقعی مطلوب انقلابی ہے. والسلام. شکریہ, مہربانی.